الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین مومنین یا علی مدد۔ مولا حسین مولا غازی آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے اور مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اچھا جناب والا پچھلے دنوں میں نے لفظ شیعہ کی تعریف کے حوالے سے کچھ احادیث اور رافضی کے حوالے سے جو ہمیں رافضی کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے پڑھا تھا۔ پھر یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں لاہور کا ایک مدرسہ ہے اور وہ کہلواتا شیعہ ہے لیکن ہے حرامی پرلے درجے کا، اور اس کے ماننے والے اس سے بڑے حرامی ہیں، کیونکہ باطل کو ماننے والا اس سے بڑا حرامی ہوتا ہے اور وہ تو خود ہے ہی ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا تھا، لفظ ذرا غور سے سنیے گا، اس کا میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دوں گا کہ اس میں لکھا یہ تھا، کوئی ولایت نہیں ہے سوائے ولایت فقیہ کے، لعنت بے شمار۔ میں نے اسی لفظ پہ ہی لعنت ڈال دی ہے، ولایت فقیہ پہ ہی لعنت ڈال دی ہے، پہلے آدھی لعنت ڈالی ہے۔ اچھا، کوئی ولایت نہیں ہے سوائے ولایت فقیہ کے، یہ بینر لگا کے لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اگر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ویسے بھی آپ نے کافی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس میں وہ حرام زدگیوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اور بھئی تم دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اہل سنت بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اہل حدیث سے رکھتے ہو، تو جاؤ باڑ میں بھائی، شیعوں کا مذہب کیوں استعمال کر رہے ہو، نام کیوں استعمال کر رہے ہو؟ کوئی ولایت نہیں ہے سوائے ولایت فقیہ کے۔ تمہاری ولایت فقیہ پہ بھی لعنت ہے، ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے، کیونکہ کوئی ولایت نہیں ہے سوائے ولایت چہاردہ معصومین کے، سوائے ولایت علی کے، سوائے ولایت علی کی اولاد کے۔ جی ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور ولایت اگر ہے تو وہ باطل ہے، صرف یہی ولی ہے، چہاردہ معصومین ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے رٹا لگایا تقلید کا، ٹھیک ہے، اور وہ فقلدوہو کیسا لفظ ہے کہ انہوں نے استعمال کیا ہوا، تو الکافی نے ایک حدیث آ گئی، اس کے اوپر واویلا مچا دیا، سیاست چمکا لی، ایک پورے ملک کا نظام دربرم کر دیا، لاکھوں شیعہ نے حیدر کرار کو قتل کر دیا۔ جی بالکل، جی بالکل، یہ اب کے موجودہ مجتہدوں نے، جو شیعہ نے حیدر کرار تھے، جو ولایت کے ماننے والے تھے، تقلید کو نہیں مانتے تھے، ان کا قتل عام ہوا۔ یہ لکھا ہوا ہے پیپروں میں، جی یہ چھپا ہوا ہے۔ اب آن کے ہمیں کہتے ہیں کہ جمعہ 8 دن ہوا ہے ان کو ولایت علی پڑھتے ہوئے، تو بھائی جان ہمیں چاہے 1 دن ہوا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کون سی صدیاں ہو گئی ہیں؟ آپ نبی پاک کے زمانے میں تھے، آپ محدثین ہیں، جو یہ جو مجتہد ہیں محدثین ہیں، فقہا ہیں، کیا ہے؟ ائمہ معصومین علیہم السلام کے نائب ہیں، خود ہی نائب بنی جا رہے ہیں، خود ہی آیت اللہ بنی جا رہے ہیں، خود ہی حجت اللہ بنی جا رہے ہیں، خود ہی نائب امام بنی جا رہے ہیں، جبکہ میرے مولا نے آخر الزمان صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اپنے آخری نائب کو کہ اب اپنا کسی کو وصیت نہ کرنا اپنے نائب ہونے کی یا اپنے خلیفہ ہونے کی، کیونکہ آج کے بعد یہ سلسلہ بند ہو چکا نائب کا، اور جو اب کے بعد نائب ہونے کا دعویٰ کرے یا مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، باطل ہے، تب تک جب تک میرا نزول نہیں ہو جاتا، میرا ظہور نہیں ہو جاتا، میرا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو امام کے ظہور کے ٹائم پہ جب وہ ظہور ہوگا تو انہی حرامزادوں کی تو گردنیں اڑ گئی، 70,000 کون ہے؟ یہ بھی حدیث ہے۔ رہی بات الکافی کی، سوال اب یہ ہے، کوئی ولایت نہیں ہے ولایت فقیہ کے، جب ایسی باتیں کرو گے نا تو پھر تمہارے پیچھے ایران والوں کو بھی رون دیں گے، جی ان کو بھی رون دیں گے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں ولایت فقیہ کدھر ہے؟ یہ میں نے ابھی پڑھنا ہے نا، احادیث پڑھوں گا انشاءاللہ، پھر وہاں سے مجھے ولایت فقیہ دکھانا۔ ہاں جی، یہ باطل ولایت فقیہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ ایک الکافی کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، ایک حدیث الکافی کی پیش کرتے ہیں۔ الکافی میں جناب ام کلثوم کا عمر کے ساتھ نکاح والی حدیث بھی موجود ہے، اس میں اور بھی بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں جو مذہب شیعہ کی مخالفت کرتی ہیں۔ اچھا، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اسماء الرجال، کہ اسماء الرجال کے مطابق جو ان کے راویان ہیں وہ کیا ہے، ان کا کیا ہے؟ اب اس فقلدو والی حدیث میں ایک راوی ایسا ہے جو مجہول الحال ہے،
ہاں جی وہ بھی میرے پاس ڈیٹا موجود ہے، جب کوئی ایسا کرے گا نا تو اس کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ تم ایک حدیث کو لے کے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس ولایت علی کے لیے، چہارہ معصومین کی ولایت کے لیے ہزاروں حدیثیں، لاکھوں حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک ہر پارہ، ہر آیت میرے مولا علی کی شان کو اتنا بلند کر کے بیان کر رہی ہے کہ تم نطفے کی اور حرامزادوں کی پیدائش کی سوچ میں بھی نہیں آئے گی۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الکافی میں ایک حدیث آ گئی، تم نے واویلا مچا دیا کہ جو تقلید نہیں کرتا اس کی عزاداری بھی قبول نہیں ہے، نماز بھی قبول نہیں ہے، روزہ بھی قبول نہیں ہے، ماتم داری بھی قبول نہیں ہے، اس کا گریہ بھی قبول نہیں ہے۔ اچھا باقی 3 کتابیں جو ہے، الاستبصار ایک ہوگی، تہذیب الاحکام ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کتب اربع ہے، ٹھیک ہے، اب کتب اربع میں ایک کتاب میں حدیث آتی ہے، باقی 3 کتابوں میں اس طرح کا کوئی باب ہی نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے کہ 3 کتابیں جو باقی ہیں ان میں باب ہی نہیں ہے تقلید کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ایک روایت نہیں لا سکتے۔ ایک حدیث الکافی میں آ گئی تو اس کے اوپر کیا کیا کچھ ہو گیا، پاکستان میں قتل و غارت کروا دی، ذاکرین کو مروا دیا۔ جی الحمدللہ میں آپ کو پورے اثر و رسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ذاکرین کا قتل ہوتا ہے وہ یہ تقلیدی حضرات کرواتے ہیں، یہ تقلیدیوں کے پیچھے نیٹ ورکز ہیں۔ وہ MI6 کا جو میں IM6 کہنے لگا تھا، MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں اس کو جو ولایت علی پڑھ رہا ہے، اور خدا کے بندے وہ برٹش اور وہ اسرائیل وہ امریکہ ولایت علی پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ تم حرامزادوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایک نئی چیز لے کے آئے ہو، ولایت علی کو توڑو، ممبر حسین پہ جا کے ولایت فقیہ بیان کرو، نہ کہ ولایت علی۔ یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ 3 کتابوں میں یہ باب کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے، یہ کافی کی حدیث، ٹھیک ہے جی، شیخ توسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، یہ جو ہے بڑے بڑے محدثین، انہوں نے اس طرح کی حدیثیں نہیں پڑھی ہوں گی، پھر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ کیوں نہیں لگایا، حجت اللہ کیوں نہیں لگایا، اپنی توضیح المسائل کیوں نہیں لکھی، کیوں نہیں لکھی؟ اس سے بھی آگے چلیں، مولا کے اصحاب 4000 یا 5000 کا پہلا بیچ مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے مدرسہ سے نکلا، دنیا میں پھیلا، ان کی توضیح المسائل کی طرف۔ انہوں نے تقلید کیوں نہیں کروائی؟ انہوں نے لوگوں کو کیوں نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرو؟ جی یہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ان کو سیاسی لیول پہ ایک تحریک چلا کر، اور جس کی پہلے تقلید کرتے رہے، جس کو اپنا 13واں امام کہتے ہیں، وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ جی الحمدللہ 12 کے 12 ائمہ معصوم، نور علی نور، اللہ کا نور، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ اب 13واں کیا ہے، 14واں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اور اس کے بعد جناب والا سورہ نور آیت نمبر ہے 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفعوا یذکروا فیہا اسمعوا یسبحوا لہا فیہا لا غدود ولا اصالا۔ آگے چلتے جی، وائزہ، اگلی آیت جی ہے جی، وائزہ ندیتم الی الصلاۃ خذوہ ھذا حضروا لعبادہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون۔ آگے اس کے بعد جناب والا یہ ہے جی سورہ مائدہ آیت نمبر ہے 58، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، سورہ معارج آیت نمبر ہے 33، ورفعنا ذکرک، سورہ الم نشر آیت نمبر ہے 4۔ اچھا ان کا میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ولایت علی سے کیا تعلق ہے۔ جی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ اپنے اس محبوب کو کیا فرما رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے کہ اے میرے محبوب آج وہ پیغام پہنچا دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے نبوت کا کوئی کام نہ کیا، میرا کوئی کام نہ کیا، اور میں آپ کو کافروں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ جی آگے جناب والا اتنی ضروری ہے ولایت علی، کہاں ولایت فقیہ بتاتے ہیں جی انشاءاللہ پورے حساب سے بتائیں گے کہ
ولایت فقیہ تیل لینے ہم نے کیسے بھیجنی ہے؟ جی میں ایک حدیث ہے جی آ گئی ہے الحمدللہ پڑھیں گے وہ. اچھا ان کے بڑے جو ہے نا وہ خود جو لکھتے ہیں نا وہ اس کے اوپر خود بھی عمل نہیں کرتے. کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ لکھ تو دیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ خود تقلیدیوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی بابا جی کی لکھ دیتا ہے. انہوں نے کہا ولایت کے تو ہم خلاف ہیں, ہم نے تو ولایت فقیہ کا پرچار کرنا ہے اور پیسے بھی ولایت فقیہ والوں سے ہی ہم لے رہے ہیں. اچھا سنیے گا جی, یہ خمینی صاحب کی کتاب ہے مصباح الہدایت الخلافت اور الولایہ, جو انہوں نے خلافت اور ولایت پر تصنیف فرمائی تھی. اس کا خطبہ سنیے گا جی, اس کے خطبے میں آپ کو انشاءاللہ سارا کچھ نظر آ جائے گا. اور جو لونڈے لپاڑے تقلیدی ہیں وہ مانتے نہیں اس بات کو, اپنے بڑوں کی بات کو بھی نہیں مانتے, اپنے بابے اپنے ابو جان اور جن کا پٹا گلے میں ڈالا ہے جن کے کتے ہیں ان کی بات بھی نہیں مانتے. سنیے گا جی, سرور سالار حضرت سیدنا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اللہ کے درود و سلام ہو, جو فلک خلافت احمدیہ کے درخشاں آفتاب اور جو ولایت علی علیہ السلام کے افق پر طلوع ہونے والے چاند ہیں. خصوصی سلام و حضرت علی صلوات اللہ علیہ پر جو ملک ملکوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام اور نائب ہے. اچھا جی آگے, اور جبروت و لاہوت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے ملا ہوا ہے. شجر طوبہ کی اصل ہے, سدرۃ المنتہا کی حقیقت ہے, شب معراج مقام ادنا پر آپ کا بہترین ساتھی ہے, ملائکہ کے معلم, انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے مددگار. جی حضرت علی علیہ السلام جن پر اللہ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ درود و سلام ہو. یہ کون لکھ رہا ہے جی؟ یہ خمینی صاحب لکھ رہے ہیں. آگے چل کے سنیے گا جی, ولایت کدھر ہے. آگے جناب والا حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے شہادت ثالثہ ادا فرمائی. کیسے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا ظہور ہوا تو صاحب مشارق الانوار فی اسرار امیر المومنین صفحہ نمبر ہے 85 یعنی 85 الفصل ثالث میں لکھتے ہیں کہ آسمانوں پر بھی نور چمکا اور اس دن سے قبل کبھی ایسا نور نظر نہیں آیا تھا. نور علی نور تھا نا, اللہ کے نور کا پردہ ہے نا. اچھا نور علی نور نظر آیا. ان مستورات نے کہا خدیجہ صلوات اللہ علیہ اسے لے لو, یہ طاہرہ مطہرہ معصومہ ہے, یہ بنت نبی اور زوجہ وسیع رسول ہے, یہ روشن نور اور عنصر ذکی ہے, یہ ام الابرار حبیب جبار و صفوت الاطہار ہے, یہ مبارک ہے اور اس کی اولاد بھی مبارک ہے. جیسے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کو ہاتھوں پر لیا تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میرے بابا جان, یہ سنیے گا, میرے بابا جان اللہ کے نبی محبوب اور رسول ہے, اور میرے شوہر اللہ کے وسیع میرے نبی کے خلیفہ تو ہو بلا فصل ہے. سنیے گا جی شہادت ثالثہ کیسی ہے. اچھا جی کیا پڑھا ہے, یہ میں شہادت ثالثہ بھی آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے ادا فرمائی تھی. اچھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا ابی سید الانبیاء وانا بعلی سید الاوصیاء وخلیفتہ بلا فصل. اچھا جناب والا اس کے بعد سنیے گا جی, اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان. آپ فرماتے ہیں کہ جس کا جو راوی ہے وہ جناب عمار ابن یاسر ہے, وہ بیان فرماتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور جس نے میری تصدیق کی ہے میں اسے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی ولایت سے متمسک رہنے کی وصیت کرتا ہوں. جس نے حضرت علی علیہ السلام و صلوات اللہ علیہ
کو ولی مانا، اس نے اللہ کو ولی مانا۔ جس نے حضرت علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی۔ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ جی یہ ہے جی کتاب ہے بشارت المصطفیٰ، بشارت المصطفیٰ کے 402 نمبر صفحہ پر لکھا ہوا ہے جناب والا کہاں ولایت فقیہ ڈھونگ چایا ہوا ہے خمس اکٹھا کرنے کا۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو آئی کہ یہی تقلیدیہ ٹولہ جو ہے وہ کوئی مرچنٹ فیملی ہے کراچی میں، خمس اکٹھا کر کے وہ ایک اور امامہ پارٹی والے صاحب کو دیتے ہیں، وہ والے لندن پہنچا کر وہاں سے ڈالروں میں کنورٹ کر کے ایران پہنچاتے ہیں۔ اچھا وہ بتا رہی تھی، ایک بی بی وہاں پر آئی تھی سید زادی، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے خمس 2 لاکھ روپے دینے کا کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ہیں 2-3 ان کے ساتھ آپ اپنی 13 یا 14 سال کی بیٹی کا متاع جو ہے وہ پیش کریں تو پھر آپ کو ہم 2 لاکھ روپے جو ہے وہ خمس ادا کریں گے اور آپ کی مزید مدد کریں گے۔ وہ ایک اور شیعہ آفس تھا، وہاں پر آئی، انہوں نے کمپلین درج کی اور انہوں نے ویڈیو بنا کے پوسٹ کی، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہتے، میرے مولا نے فرمایا کہ ان حرام زادے ملاؤں کو گالیاں دیا کرو، ان کے اوپر تبرہ کیا کرو، جو ولایت علی کا منکر ہو، جو ولایت علی میں شک کرے، جو ولایت علی سے روکے کسی بھی جگہ پر، خواہ وہ کلمہ ہے، خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ اذان ہے، خواہ وہ کوئی بھی عبادت ہے، شہادت ثالثہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سب علماء کہتے ہیں کہ نماز تو ہے ہی علی، نماز تو ہے ہی علی، جمعہ ہے ہی علی۔ جناب والا نماز تو علی ہے، تو آپ کو شہادت ثالثہ پہ تو ٹاپک پہ بات کرنی نہیں چاہیے، آپ ان کو دلیل دینی نہیں چاہیے میرے خیال سے، کیونکہ جب نماز ہی علی ہے، اگر نماز علی نہ ہو نا تو جو نماز پڑھتا ہے نا تو نماز بھی اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ کوئی خلافت، کوئی اس طرح کی جو نائب امام بننے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کوئی نہیں ہے، کوئی ولایت فقیہ نہیں ہے، کوئی نائب امام نہیں ہے اب موجودہ دور میں، جو تھے وہ تھے، ان کے تو پاؤں کی خاک کے برابر بھی یہ حرامی نہیں ہے جی، کوئی ولایت فقیہ نہیں ہے، اور جو ولایت فقیہ کو مانتا ہے وہ خود بھی گناہگار اور کافر اور مشرک ہے، کہ جس نے ولایت علی کے مقابلے میں کوئی اور چیز ایجاد کی وہ مشرک ہے، حرامی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ولایت ہی پڑھیں گے، یہ ابھی تو 1-2 چیزیں تمہید میں آئی ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے اور ولایت ہی پڑھیں گے۔ مولا غازی آپ کو اتنے دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یا